اگر یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے تو انسان بہت مطمئن ہو جائے۔ عائشہ سلیم۔ دروازہ کھولو شہرین۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گلی ان تینوں مکانوں کو جوڑے رکھی تھی۔ اس کے دونوں تائے ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور کچن اور ایک شیڈ بنا کر جگہ دی گئی تھی۔ شہرین، میری دھی، دروازہ کھولو، ماں نے کنڈا کھڑکاتے ہوئے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زہرین تھی، جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے ماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس امی کو پکڑایا، جیسے ماں نے یہ ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برسا رہا ہے۔ ماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گٹاگٹ چڑھا لیا۔ تو ماں، کسی نے یہ کہا تھا کہ ابا کی پنشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جائے، تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابو تو اوپر چلے گئے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے ان کی بچے اور بیوی کیا کرے گی۔ شہرین نے بغیر سوچے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، کچھ اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تمہارے دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے؟ یہ وہ تمہارے تایا زاد جن کا کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں۔ شہرین کے دونوں تایا زاد افضل اور جمیل تھے۔ بڑے تایا، جن کے بیٹے کا نام اکرم تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے سے جو 2 مرلے لیے تھے۔ بڑے تایا، جن کا نام اکرم تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں سے 2 مرلے ملے تھے۔ ان میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر ایک بہت اچھا گھر سمیٹ کر لیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی سائرہ، جو کہ بڑی مغرور اور نک چڑھی تھی، کالج اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا افسر تھا جس کی ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرا تایا، جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا، جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازمت تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پنشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کے والدین جیسے تینوں کھینچ کر اس پوزیشن سے گزر بسر کر رہے تھے۔ امی آخر کار اٹھ کر برآمدے میں چلی آئیں اور گھر کی آواز سے پسٹل فین چلنے لگا۔ وقت پر گزرنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جاتا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زہرین دوسرے تایا کے گھر گئی، جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے ڈانٹنے لگے۔ واہ واہ، امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے ذرا وقت روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھا بھلی تندرست ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی خود تو مر گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے چلے گئے۔ جب کمرے میں آئے تو ماں بے سدھ تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلا کر گاڑی میں لٹایا اور ہسپتال لے گئے۔ آپ کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہی کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں، کچھ بھی کریں۔ شہرین کی چیخیں بند گئیں۔ انشاءاللہ
آپ دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھرے نہ پھیرا اور اجمل کو بیٹھ کر گھر چلے گئے۔ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ اب ایف اے کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا شہرین آپا چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے پیچھے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے ہوئے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نکلتے ہوئے کہا آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے ورنہ آپ اپنی امی کو لے جائیں، ان کا دل بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کی زمین کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کے شہرین نے دونوں تایوں کی منتیں سماجت کی کہ آپ یہ پوشن ہمارے اپنے نام کروا لیں اور ماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تو تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا گھر پر لگ چکے ہیں۔ بڑا تائی نے فوری کورا جواب دیا کہ چھوٹی تائی کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اس کو کویت بھیجا ہے۔ شہرین کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کی طرف ہسپتال چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسے کما لیے ہوں گے۔ اجمل کچھ سوچتے ہوئے شہرین سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شہرین نے بے اعتباری سے کہا لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری باتیں بتائیں۔ مبارک ہو شہرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہرین آنسو پٹکتے ہوئے حیرت انگیزی سے بولی ڈاکٹر صاحب میری امی کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ امی کا آپریشن ٹھیک ہوگا۔ امی اب ہوش میں آ گئی تھیں۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ امی نے شہرین سے پوچھا۔ جوں کہ ماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ امی دیکھو خدا نے کیسی مدد کی ہے، آپ کے افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں۔ شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں افضل کو دوائیں دینی شروع کر دیں۔ اگلے دن اماں کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوشدلی سے ملیں۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ایک رات زور سے چیخو پکار سے شہرین اور ماں کی آنکھ کھل گئی تو وہ بھاگ کر باہر آئے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرم کے گھر کو رات آگ لگ گئی۔ بجلی کی تاروں کی شارٹ پورے گھر جلا کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور سائرہ کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شہرین کی ماں اپنے پوشن میں لے آئی۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتی رہی، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے تایا معافی مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہیں کہ مجھے شرمندہ نہ کریں کہ آپ کو ہی تو گھر ہے، شہرین کی ماں نے سکینہ سے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہی مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئے تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ آج ہم افضل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تائی نے کہا اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی ہو؟ ادھر شہرین کی بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے جس نے بروقت
مدد کر کے اس کی ماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی۔